غزوہ احد، غزوہ جس وچ حضور بنفس نفیس شریک ہو، اس جنگ نو غزوہ کیا جاتا ہے۔ سرکار نے اپنی زندگی نے اندر 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی کم و بیش 36 تو 38 غزوات میں شرکت فرمائی۔ اس مناسبت نال آج چند گلاں عرض کرنیاں تساں پراواں کی۔ سوال لوگ کرنے ہیں بھئی غزوات اور جنگاں نہ ذکر تسی کیوں کرنے ہو؟ تو اس نہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک نے اندر انہاں جنگاں نہ ذکر کیتا ہے جنہاں وچ سونے مصطفیٰ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن میں ہے، احد کا ذکر بولیں بلند آواز سے قرآن پاک میں، غزوہ خندق کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور بہت سارے غزوات ان کے اشارتاً اذکار قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور محدثین نے باقاعدہ ایک باب بدیا ہے، کتاب المغازی کتاب الغزوات نے نال انہاں غزوات دا ذکر کیتا ہے۔ میں ایک کسی عالم دین نہ بزرگ نہ قول پڑھے ہے، وہ فرمانے نے بھی اسی اپنے بچیاں نو گھر نے اندر باقاعدہ تیاری نال سرکار نے غزوات نہ ذکر سنانے ہونے سے، سرکار نے مغازی نہ اپنیاں بہادری نیاں جرت نیاں داستانہ بچیاں کی ستاں سنانے سا تاکہ بچے دلیر ہومن بزدل نہ ہومن، بچے بہادر ہومن ڈرپوک نہ ہومن۔ جدوں ماں پیو بچیاں کی سامنے بٹھا کے بہادری کی داستانیں سنائیں تو بچے بہادر ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ بچوں کو ایکٹرز کی باتیں سنائیں تو بچوں کے دل میں یہ خواہش مچلتی ہے کہ ہم بھی بڑے ہو کے ایکٹر بنیں۔ گلوکاروں کی بات جب ماں باپ کی زبان سے بچے سنتے ہیں تو ان کے دل میں گلوکار بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹیچر سن نا طالب علمہ کی سبق پہ پڑھامن تے انہاں کی آہنے بچیو بڑے ہو کہ کیا بن سو، اپنے اپنا ارادہ دسو۔ ایک کھلوتا تو اس آکھیا جی میں ایس پی بن سا، ایک کھڑا ہویا اس آکھیا جی میں انجینئر بن سا، ایک آکھیا جی میں جہاز ڈار سا پائلٹ بن سا، ایک کھڑا ہویا انہیں آکھیا سرکار میں گلوکار بن سا۔ واری واری استاد پوچھنے گئے تے ایک چاکتے نہ نمبر آیا تے اس آکھیا استاد جی میں دساں میں کیا بن سا؟ فرمایا 10 پتر، فرمایا میں صحابی بن سا۔ استاد بڑے حیران ہو گئے، انہاں سوچیا بھی واقعی اس بچے نو کرنے اندر حضور کے صحابہ کی شان بتائی جاتی ہے۔ استادہ جدو گل کھولی تو انہاں آکھیا پتر تیرے اندر صحابی بنن نہ جذبہ کس طرح پیدا ہویا ہے؟ تے بچہ ہنا استاد جی میری اماں میں نو کول بٹھا کے روزانہ یہ گل دسنی ہے بھئی ہم اگر ایک مٹھی صدقہ کریں، اگر صحابی ایک مٹھی صدقہ کرے تو ہمارے احد پہاڑ کے صدقہ کرنے کی شان کم ہے، صحابی کی ایک مٹھی صدقہ کرنے کی شان زیادہ ہے۔ اور میری ماں نے میں نو دسیا ہے کہ صحابی ہوئے کہ جڑا رب تے راضی ہے تے رب اودے تے راضی ہے۔ اس واسطے استاد جی میرا دل کردا ہے کہ میں صحابی بنا، حالانکہ صحابی بندہ اپنی محنت اور طاقت سے نہیں بن سکتا، یہ خدا کی عطا اور مصطفیٰ کی نگاہ سے بنتا ہے۔ صحابہ وہ جنہیں صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے حضور کا دیدار کیا ہو۔ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن صحابی کے لیے میرٹ اور کرائیٹیریا علیحدہ ہے۔ خیر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ جو بچوں کو باتیں سناتے ہیں، بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی بنیں۔ اللہ اکبر، وہ تابعی فرماتے ہیں ہم بچوں کو اہتمام کے ساتھ حضور کے مغازی اور غزوات کا ذکر سنایا کرتے تھے۔ میں آج اس مناسبت سے چند موتی اور پھول تسا پائیاں نی چولی پاڑیں اس مہینے دی مناسبت نال 2 تو 3 دن میرا خیال اس مہینے دے باقین
گزشتہ جمعے تے بھی میرا ارادہ سی لیکن کدھرے اور میں نکل گیا. غزوہ احد کے حوالے سے چند معروضات تساں پائیاں ورز کرنیاں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے چند پس منظر اور اس غزوے میں صحابہ کرام کی جرت کی داستانیں آج آپ حضرات کو سنانی ہیں. اس کے پس منظر میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. پہلی بات یہ لکھی ہے کہ 313 بدر دے میدان میں حضور دے 313 بدر دے میدان میں حضور دے صحابہ 1000 دے مقابلے سامنے آئے اور اللہ نے 313 بے سر و سامان نہتے روزہ دارانوں فتح عطا فرمائی. ایک طرف روزہ دار ہیں، دوسری طرف گناہگار ہیں، ایک طرف جفا والے، دوسری طرف وفا والے، ایک طرف ابو جہل والے، دوسری طرف مصطفیٰ والے، ایک طرف غرور والے، دوسری طرف حضور والے، ایک طرف وہ جنہیں اپنی طاقت پہ فخر تھا، ایک طرف وہ جنہیں حضور کی صداقت پہ فخر تھا. حفیظ جلندری فرماتے ہیں وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، جس لشکر کا افسر آپ کملی والا تھا. اللہ نے 313 نو 1000 تے فتح عطا فرمائی. کافرانہ منہ کالا ہویا اور مسلمانہ بول بالا ہویا. جنگاں وہ اصلے نے زور تے نہیں لڑیاں جانیاں، جنگاں بماں نے زور تے نہیں لڑیاں جانیاں، جنگاں طاقت نے زور تے نہیں لڑیاں جانیاں. میں پچھلیاں گلاں تے چلو دور نہیں گلے تو آنو ایک تازی جائی مثال دیاں. ایران نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ سپر پاور کوئی نہیں ہے، اور نیلی چھاتا لا سپر پاور. دسیا یا نہیں دسیا؟ بندے چ اپنی ساہ ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے. اللہ اکبر. 313 کو اللہ نے 1000 پہ فتح عطا کی. 70 بندہ انہاں دے مارے گئے، 70 بندے انہاں دے گرفتار ہوئے. 2.5 لاکھ روپیہ جرمانہ دے کے انہاں بندے چھڑائے. ایک کو تھوڑی تذلیل سی انہاں نے، یہ تھوڑی سفکی سی، یہ تھوڑی شکست سی کہ 2.5 لاکھ درہم دے کے فدیے دے انہاں اپنے بندیاں نو بری کروایا. اے انہاں واسطی بڑی تذلیل نہ موقع سی. انہاں اس داغ نو تون واسطی مکے جا کے تیاری کیتی. چور چوری تو جائے تے ہیرا پھیری تو نہ جائے. انہاں آکھیا بھی اسی سردار ہو کے تے مار کھا کے کار آ رہے ہیں. 1000 بندے ساں 313 کل پھینٹی کھا کے کار آ رہے ہیں. اس تو بڑی تذلیل کیڑی ہے؟ لہذا تیاری کرو، اسا اپنا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے. اور انہوں نے تیاری شروع کر دیتی. علماء نے فرمایا 1 سال پورا تیاری میں لگے رہے. 1 سال کے بعد انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد 3000 تھی. اس میں 3000 اٹھ سن، 700 زرہ پوش سپاہی سن، 200 کوڑے سن. اسلحے نال تے سامان نال لدے اے مکے تو مدینے چلے. ایک پس منظر میں واقعہ مورخین نے اور لکھا ہے. ابو سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی تھے، مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بہت ساری جنگوں میں حضور کا مقابلہ کیا. اللہ اکبر. ہم احترام سے نام اس لیے لیتے ہیں کہ انہیں کلمہ نصیب ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہاں دا ایک قافلہ شام تو آیا، تجارتی قافلہ، بہت بڑا سامان تے منافع پرافٹ لے کے سارے مکے نے لوگ انہاں کول ٹر گئے. انہاں کی آہنین تسی سردار بھی ہو، قائد بھی ہو. ابو جال بھی ماریا گیا، امیہ بھی ماریا گیا، اور بھی بہت سارے بدر وچ مارے گئے. ہن تسی ہو جنہاں تے اساں نیاں امیداں تے تسی مہربانی کرو تے اساں نال چلو تے مسلماناں نال مقابلہ کریے. تے صرف نال ہی نہ چلو، اے بھی دیو، پیسے بھی تسی دیو، کیونکہ تساں کی کسی شے نہیں، تھوڑ نہیں، کمی نہیں. میں نے پڑھا کتابوں میں 50,000 پاؤنڈ 50,000 پاؤنڈ اس وقت ابو سفیان دینے پہ بھی تیار ہوا، اور اپنی سرداری اور قیادت کی لالچ میں جنگ کا بھی اس نے ارادہ کر لیا. پیسے دینے بھی حامی پر لئی، جنگ نہ بھی ارادہ کر لیا. اور اسے دی قیادت وچ اے لشکر پھر چلیا تے مکے دی طرف روانہ ہویا. ادھر جدو تیاریاں ہو رہی سن، سرکار دے چچا جان حضرت عباس نو پتا چلیا کہ اے جا رہے ہیں مدینے جا کے حضور نال لڑائی کرن واسطی. آپ ادھر میری طرف دیکھیں، آپ ادھر میری طرف دیکھیں. یہ جا رہے ہیں مکے سے مدینہ لڑائی کرنے حضور کے ساتھ. حضرت عباس اس وقت مسلمان ہو چکے سن، لیکن وہ کسی غرض دی وجہ تو مکے سن اور اپنا ایمان چھپا رہے سن. انہوں نے حضور نو خط لکھیا، یا رسول اللہ اے آ رہے جے تیاری کر کے دوبارہ، اور بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے جے اپنے انتقام اور بدلے دی آگ نو بجھان واسطی. سرکار دو عالم ایک گلی تو گزر رہے ہیں،
آپ نو خط ڈاکیے نے دیتا، حضور نے خط پڑھیا، اللہ اکبر، اتھے ہی صحابہ نو بٹھا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نوکرو تواڈا کے خیال ہے؟ میرے صحابہ خط میرے کو لایا ہے، ادھے اندر مکے والیاں دا ارادہ میرے چچا جان عباس نے لکھیا ہے، او لشکر لے کے تیاری کر کے سامان لے کے سازو سامان لے کے مسلح ہو کے مدینہ حملہ کرنا چاہنے ہیں۔ میں تو انہوں تاں بٹھایا ہے، میں نو دسو کے کرنا چاہیندہ ہے۔ نوکرہ نے عرض کی تھی سونے ہو تسی اپنا مشورہ دے ہو۔ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ عورتانو گھران دے اندر بند کر دیتا جائے اور اسی سارے مرد چھتاں دے چڑھ جائیے، ہاتھ دے اندر پتھر لے لئیے تے اسی انہوں پتھر ماریے۔ اے چونکہ مدینے دے رہن والے نہیں، مدینے دیاں گلیاں تو نہ واقف نے، اس انداز نال اسی انہاں چوکھیاں تے غالب آ جاوانگے۔ صحابہ کرام نے میرے نبی پاک دا مشورہ پسند فرمایا، لیکن علماء فرمانے نے انہاں دے اندر او بانکے نوجوان، او جو شیلے نوجوان، او جذباتی نوجوان، او ایموشنل نوجوان جڑے نوے نوے جوانی چڑھے، جنہاں اپنیاں طاقتاں تے مان سی، نبی پاک دیاں صداقتاں تے مان سی، عرض کرن لگے سونیا اسی کار وچ اگر لڑاں گے اسی ڈرپوک کہلاواں گے، اسی بزدل کہلاواں گے۔ سونے ہو جنہ تواڈا کلمہ پڑھ لیا او تے بزدل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا تواڈا کے مشورہ ہے؟ اللہ دے نبی میں ساڑا مشورہ ہے وے کہ پڑ وچ جا کے انہاں دا مقابلہ کیتا جائے، کیونکہ اسی 313 سا ہزار نو اسا نہیں کھلون دیتا۔ بدر دے میدان دے اندر اسی روزے دی حالت دے اندر سا، اسی بھوکے پیاسے اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اتھے جا کے اسا انہاں دا مقابلہ کیتا، انہاں دا تیا پانچا ادھیڑ دیتا، ہن تے اسی ہزاراں دی تعداد دے اندر آؤ۔ سونےوں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں، ایک واری حکم کرو انہاں دے بخیے اتھیڑ کے رکھ دئیے۔ میرے آقا کریم نے انہاں دا جذبہ سنیا اور انہاں صحابہ نے عرض کی تھی سنیا اسی تے دعا پہ کر دے سا اللہ کرے ایک واری ساڑے سامنے آمن۔ کتنا خدا نے کرم کیتا ہے کہ خدا انہاں بجوانو توڑ کے تے ساڑے بوئے لے کے آ رہے ہیں۔ ایک باری اجازت دے ہو انہاں دا تیا پانچا سی ادھیڑ دیاں گے۔ سرکار دو عالم نے انہاں دے جذبے نو بڑا پسند فرمایا۔ میرے آقا دا چہرہ گلاب دے پھل ونگ کھڑ گیا۔ سرکار اندر گئے، نوکرانو فرمایا زرہ لاؤ، خود لاؤ، تلوار لاؤ، کمان تیر لاؤ۔ سرکار نے زرہ نو اپنے جسم تے زیبتن فرمایا، خود اپنے سر تے سجایا، تلوار ہاتھ دے اندر اٹھائی اور کمان اپنے سینے نال حمائل فرمایا۔ دائیں ابو بکر، بائیں حضرت عمر بن خطاب۔ سرکار جدوں کمرے دے اندر گئے، حجرے دے اندر گئے، اے جنہ نوکرہ نے مشورہ دیتا سی اللہ دے نبی سانوں باہر جا کے لڑنا چاہیے دے۔ اللہ دے نبی جدوں اندر گئے اے پریشان ہو گئے، اسی اپنی تجویز سرکار دے مشورے تے مسلط کرنا چاہنے ہیں۔ اللہ دے نبی دا جدوں ارادہ ہے کہ اندر لے کر لڑیے تے سانوں بھی وہی گل پسند کرنی چاہیے۔ حضور تلوار سجا کے، لباس سجا کے، کمان سجا کے باہر آئے۔ نوکرہ نے عرض کی تھی سونے ہو ایک گل کرنا چاہنے ہو، اسا اپنا مشورہ تواڈے تے مسلط نہیں کرنا چاہنے ہو۔ تسی اندر گئے، ساڑے ضمیر نے آکھیا بے ادب نہ ہو جائیے، سرکار جدوں پسند فرما رہے ان مدینہ پاک رہ کے لڑائی کرنا، اسی کون ہونے ہیں اپنا مشورہ دین والے؟ یا نبی اللہ جویں تواڈا مشورہ اویں ساڈا مشورہ۔ میں ہن اکھاں بند کر کے فکرہ کرنا چاہنا، اس مہینے دی یاد دے اندر اس فکرہ تواڈی نظر، ہن بولو مرضی نہ بولو میرا زور کوئی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیتا حضور جویں تسی راضی اویں اسی راضی، اگر تسی چاہندے ہو مدینے رہ کے لڑیے اسی بھی تواڈے نال آں، اسی پہلے دا اپنا فیصلہ ارادہ واپس لینے آں۔ سرکار نے فرمایا کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تلوار اٹھا کے تلوار رکھ دے، ہتھیار سجا کے ہتھیار اتار دے۔ اب نہیں، اب وہی ہوگا جو تم نے پہلے مشورہ دیا ہے، اب مدینے میں نہیں باہر جا کے ان کے خلاف لڑائی کی جائے گی۔ تھوڑا سپیکر ٹھیک کر دے، عاقب کو نہیں نہ آندا۔
تے اے پیچھے خراب ہو جاندہ سپیکر. ایک باری بولو سبحان اللہ محبت دل. ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیں. ہائے ہائے. اللہ کے نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ہتھیار سجانے کے بعد ہتھیار اتار دے, تلوار لٹکانے کے بعد تلوار ہٹا دے. آپ نے فرمایا اب وہی ہوگا جو تم نے پہلے مشورہ دیا ہے, ہم باہر جا کے لڑائی کریں گے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بزبان حال کہا کیا پیش کریں تم کو یہ جاں بھی تمہاری ہے, کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی سرکار آگے آئے. 17 نوجوان 14 سالہ دی عمران تیاریاں پہ کرن. میرے آقا کریم چلدیاں انہاں دے نیڑے آئے. فرمایا پترو تسی کتھے جلے ہو؟ اللہ دے نبی اساں سنے ہیں تساں جہاد دا اعلان کیتا ہے, اسی بھی نال جاواں گے. اسی تیاری کر کے تے ماؤ پیو کو اجازت لے کے آ گئے ہوں. سرکار نے مسکرا کے بچیاں دا متھا چومیا. فرمایا بچیوں تواڈیاں عمراں چھوٹیاں نے, اجے بڑا ٹائم ہے لڑائیاں دا, جاؤ تے جا کے ماں باپ دی خدمت کرو. بچیاں دی آنکھاں تے پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا. آپ نے رون دی وجہ پوچھی. انہاں ننیاں حضور دے غلاماں نے عرض کی تھی سونیا اسا ماں نال وعدہ کر کے آئے آؤ, ماں کان تے تھاپڑ لایا ہے, بچیو خالی نہ آوے ہو تے گستاخاں دے سر قلم کر کے تے شہادت دا جام نوش کر کے آوے ہو. سونیا من موڑیا اسی دوبارہ مامانوں جا کے کیڑا بھومی کھاماں گے. فرمایا تو اڈا کے ارادہ ہے. فرمایا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے, کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے, جیو یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہندہ جو تھی نا, ہندہ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی. بعض نے اس کے علاوہ بھی کوئی قول نقل کیا ہے. خیر مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے. ہندہ بڑی ظالم خاتون تھی, بڑی ظالم سی. اے مکے نیاں گلیاں چنا رولا پئی بائے تے لوگاں کی پئی آکھے اوئے لوگو بکریاں چران آلیاں نے تساں نے سرداراں کی بدر وچ ماری سٹے ہے. بکریاں چران آلی
معاذ اللہ سما معاذ اللہ بکر والا وہ تواڈے سرداراں نو مار چھوڑیا ہے تے تسی مرد کیڑی گل نے بیٹھے ہو جے ہتھیار لو اور میدان میں آؤ اور اپنا انتقام لو جبیر بن مطعم جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا اے وحشی غلام دے آقا نے وحشی غلام دے آقا وحشی میں پڑھیا ہے نیزہ بڑا سونا چلانا سی چاکو اور تلواراں بڑیاں سونیاں چلانا سی جبیر بن مطعم نے آکھیا وحشی اگر میرے دیکھنے کی کر سرکار دے چچا امیر حمزہ نے میرے چاچے نو بدر دے میدان دے اندر قتل کیتا ہے تے تو اگر سرکار دے چچے نو قتل کر میں تینوں اے بدلہ دیاں گا کہ تینوں میں آزاد کر دیاں گا وحشی کہندے نے مینوں سرکار نال کوئی دشمنی نہیں امیر حمزہ نال کوئی دشمنی نہیں میں آزادی دی لالچ دے اندر آ گیا تے میں گھروں چل پیا 3000 دا لشکر پہلوانا دے نال لدیا ہویا سرو سامان نال لدیا ہویا تلوارا نال لدیا ہویا اے مکے چو چلے آؤ ادھر جفا والے ادھر سرکار دا لشکر مدینے تو چلے آؤ میرے آقا کریم نے تیاریاں فرمائیاں او مکے تو چلنے آؤ ابو سفیان دی قیادت دے اندر مقام ابوات پہنچے اے جڑی ہندہ سی اے سارے لشکر نو ڈاک کے کہن لگی میں سنے آئے محمد دی ماں دی قبر ابوا دے اندر ہے کیوں نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے ہونٹ پہ کم دن میری زبان پہ ہی کم نہیں ہے اسی محمد دی ماں نو قبر چو کڑ لویے تے نال لے جاویے جدوں اے ساڑے بندے گرفتار کر کے انہاں دا فدیہ منگن اسی محمد دی ماں دی ایک بوٹی کر کے فدیے دے اندر بھیجیے ہائے آئے اے گل جدوں انہیں کی تھی مکے دے لوگاں نے مخالفت کی تھی سردارہ مخالفت کی تھی انہاں کیا آج اسی کرانگے مردیاں نال کل ساڑیاں مردیاں نال ایہی کم ہوئے گا لہٰذا ایک کم نہ کیتا جائے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر یہی روایت کی بنیاد ڈال دی گئی یہ روایت کل پھر کی جائے گی ہمارے مردوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا ایک اللہ انہاں کی دیا اللہ نے نبی دی اما جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہانو انہاں دے ظالمہ ہتھا تو بچا لے آؤ اے چلدا چلدا قافلہ مدینے چو باہر نکلے آؤ میرے آقا دیا نگاہاں ایک بچے تے پئیاں اس بچے دا نام حضرت سعید عمر 9 سال اللہ دے نبی آپ قریب آئے فرمایا پتر تو کتے چلے آئے ننی جئی تلوار بچے دے ہاتھ دے اندر ہے یا نبی اللہ اج تو آڈی قدماتے اپنی جان قربان کرن چلے آؤ آپ نے فرمایا میرا پتر تیری عمر چھوٹی ہے بڑا وقت آئے گا لڑائی کرن دا ٹائم ملے گا جہاد کرن دا وقت ملے گا جاتے جا کے گھر آرام کر او بچہ گھر آیا دل دے اندر خواہش ہوئی کاش میں عمر میں بڑا ہوتا حضور مجھے قبول فرما لیتے لیکن تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا یہی بچہ سعید غزوہ خندق میں سرکار کے ساتھ شریک ہوا اور اتنی جمع مردی اور بے جگری سے لڑا اللہ کے نبی اس کے لڑنے کو دیکھ کے خوش ہوئے آپ نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ سعید عمر وچ بھی برکت عطا فرما ادی اولاد وچ بھی برکت عطا فرما اجابت نے جھک کر تاجدار بریلی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلہن بن کے نکلی جو دعائیں محمد اجابت کا جوڑا اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی جو صدائے محمد اللہ دی عمر وچ بھی ادی اولاد وچ بھی برکت دے دنیا نے تکیا حضرت سعید فرمانے سرکار نی دعا نہ صدقہ اللہ منو 40 پائی عطا کی کتنے پائی
40 भतीजे 40 भाई ते 20 मेरे पुत्र सन। اور پھر تو انہوں اگلی گل سناواں بڑی عجیب۔ خلافت بنو عباس شروع ہوئی۔ عباسی خلافت کے زمانے میں حضرت سعید کی اولاد میں سے ایک نوجوان کو اللہ نے بغداد کا اور پوری ملت اسلامیہ کا چیف جسٹس بنایا۔ آج بھی ان کا نام کتاب میں موجود ہے، آج بھی ان کا نام آئے تو بڑے بڑے علم والوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شورۂ آفاق شاگرد قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف ان کا نام تھا، یہ حضرت سعید کی اولاد میں سے تھے جن کے لیے حضور نے خندق کے میدان میں دعا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، مدینے سے باہر نکلتے اود کے مقام پہ رستے میں چلتے چلتے اللہ کے محبوب نے دیکھا، اللہ اکبر، ایک بچہ جس کی عمر 8 یا 9 سال ہے، جن کا نام رافع بن خطیج، آئے چل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے اس بچے کو کھڑا کیا، فرمایا میرا پتر تو کتے؟ جذبہ دیکھو، حضور میں توڑے ڈال جاواں گا، توڑے قدمہ تے جان قربان کراں گا۔ آپ نے فرمایا رافع او میرا پتر تیری عمر چھوٹی ہے، جاتے جا کے ماں دی خدمت کر۔ اللہ کو دیکھ، پاک نبی عمر چھوٹی ہے لیکن میں تیر بڑا سونا چلانا، تیر بڑا سونا چلانا، میں تیر بڑا سونا چلانا۔ سرکار نے اس دا جواب سنیا تے میرے نبی مسکرا پے۔ آپ نے فرمایا رافع تیر بڑا سونا چلانا ہے جی، اللہ دے نبی میرے کو چیک کروا لو، تجربہ کر لو۔ سرکار نے کچھ ٹارگٹ منتخب کیے اور بچے کے ہاتھ میں ایک تیر پکڑایا، فرمایا انہاں سارے ٹارگٹ تے ہٹ کر۔ کتاباں دے اندر آندا ہے بچہ نبی پاک وال منہ کر کے جس ٹارگٹ تے ماردا ہے تیر جا وچ لگدا ہے۔ اللہ دے نبی نے بچے نو قبول فرما لیا۔ ایک سمرہ بن جندب سرکار دے صحابی نے انہاں دے نال کھیڑ دے نے، اکو جے بچے نے لیکن عمر دے اندر رافع بن خطیج کو بھی چھوٹے نے۔ اگر انہاں دی 7 سال ہے، انہاں دی 5.5-6 سال عمر ہے، او بچے حضرت سمرہ اپنے ابا جان کو لائے، ننیاں ننیاں باواں اپنے باپ دی گردن نال لپیٹیاں، متھا چم کے کہنے نے بابا اگر رافع جا سکنا ہے تے میں کیاں نہ جا سکنا۔ پتر سنیا نہیں آ، سرکار نے فرمایا ہے کہ ٹارگٹ مقرر کیتے تے سرکار نے تیران دا تیر مروائن تے سارے تیر جا کے ٹارگٹ تے لگیں، لہذا وہ تیر اندازے تو نہ جا سکنا۔ سمراہنا ہے تیر تے نہ چلا سکنا لیکن ماڑی کشتی کرائی کہ نہ اسنا۔ آئے ہائے اچھی یار بولو سبحان اللہ۔ میری کشتی کروا لیں، اگر کشتی میں اسے گرا دوں تو پھر میں بھی جانے کا حقدار ہوں۔ باپ نے بیٹے کا یہ جذبہ دیکھا، انگلی سے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آیا، اللہ کے نبی میرے بچے کو بھی قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا تیرا بچہ عمر میں رافع بن خدیج سے چھوٹا ہے، یا رسول اللہ بچے کی بھی سن لیں۔ بچے کو حضور نے قریب ملایا، میرا بیٹا کیا بات ہے حضور، اگر رافع تیر انداز ہے تو میں کشتی میں اس سے طاقتور ہوں، پاورفل ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری کشتی کروا لیں، میں قربان جاؤں۔ سرکار مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا آؤ اے رافع، آؤ اے رافع، ذرا سمرہ نال 2-4 ہاتھ کر کے دکھا دے۔ ایک طرف سمرہ، ایک طرف رافع بن خطیج، ایک بچے کی عمر 5.5 سال، ایک بچے کی عمر 7 سال۔ اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ سمرہ عمر میں چھوٹے تھے، رافع عمر میں بڑے تھے۔ رافع بن خطیج کبھی گرائے کبھی سمرہ گرائے، یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ کس بات کا مقابلہ؟ آج ہمارے اور آپ کے درمیان بھی مقابلہ ہے۔ کوٹھی میری چھوٹی، اس کی بڑی کیوں؟ میرے پاس گاڑی چھوٹی کیوں؟ اس کی بڑی کیوں؟ میرے پاس دولت کم کیوں؟ اس کے پاس زیادہ کیوں؟ میرا مکان بحریہ میں، اس کا مکان ڈی ایچ اے میں کیوں؟ ہمارا مقابلہ دولت کا، منصب کا، عہدے کا۔ میں قربان جاؤں نبی کے غلاموں، عمر چھوٹی ہے، آج دولت کا مقابلہ نہیں، منصب عہدے کا مقابلہ نہیں، آج مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون مصطفیٰ کے قدموں پہ پہلے قربان ہوگا۔ آج اس بات کا مقابلہ ہے۔
یہ جذبے جب تھے تو اس وقت وہ سپر پاور تھے، اور آج جب جذبے ختم ہو گئے، یقین کر لیں اتنے گئے گزرے زمانے میں بھی چند مٹھی بھر لوگ ایران کے 45 سال سے جن پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے 40 دن کی جنگ لڑ کے پوری دنیا کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ نہ اسرائیل سپر پاور ہے، نہ امریکہ سپر پاور ہے، سپر پاور ہے تو خدا سپر پاور ہے۔ اور اب سپر بتایا یا نہیں بتایا؟ ایمان سے بتائیں۔ اور آج پھر امریکہ گھٹنوں کے بل آیا ہے مذاکرات کرنے یا نہیں آیا؟ تو پاکستانیوں تو مبارک ہوئے، اے سفارتکاری کا اعزاز اللہ نے پاکستان کو عطا کیا۔ تو آنو مزہ نہیں آیا اپنے ملک دا نام سن کے؟ ایک باری بولو پیار نال، اللہ نے یہ اعزاز ہمارے ملک کو عطا کیا ہے۔ جیسی کیسے بھی ہے، سفارتکاری کا سہرا اللہ نے پاکستان کو عطا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جنگ جو اسرائیل اور امریکہ کی اور ایران کی جنگ تھی، یہ صرف کو 3 ملکوں کی جنگ نہیں تھی، پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ ڈیزل، پیٹرول، مٹی کا تیل اور جناب گیس اور انرجی کی جتنے بھی سورسز ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ایسے مشکل حالات میں ہر ملک کا ہر باسی، ہر باشندہ اپنی جیب سے اس جنگ کی قیمت ادا کر رہا تھا، کیونکہ اسرائیل گریٹر اسرائیل چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام عرب کنٹریز جو ہے وہ میرے زیر نگیں آئیں، اور تمام لوگ جو ہے وہ میری بات پہ عمل کریں، میں جیسے اشارہ کروں یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اور ان کے پرچم میں یہ جو 2 لائنیں ہیں جن کے درمیان ایک سٹار بنا ہوا ہے، یہ 2 لائنیں اسی بات کی نشانی ہیں۔ ایک طرف دریائے دجلہ ہے، دوسری طرف دریائے فرات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، اور ہم اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں گفٹ کے طور پہ دیا ہے۔ سعودی عرب کے لوگوں نے اور UAE کے لوگوں نے اور قطر کے لوگوں نے اور مسلمانوں نے، اردن اور مصر کے لوگوں نے اس پہ جبراً قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم نے یہ قبضہ ان سے چھڑوانا ہے۔ ان کے آئین میں یہ بات درج ہے، اور پچھلے دنوں امریکہ کے ایک سفیر نے ایران میں اسرائیل میں یہ بات ببانگ دہل کہی تھی، تمام دنیا کے میڈیا نے اسے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اگر اسرائیل سعودی عرب پہ قبضہ کرنا چاہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان عربیوں کو کہوں گا اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ۔ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ آج بھی موقع ہے آپ کو، ایران نے موقع دیا ہے، اب بھی واپس آ جائیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے میرے نبی منافقوں کو خوشخبری دے دیں اس بات کی جنہوں نے مومنوں کو چھوڑ کے یہودیوں کو اپنا دوست بنایا۔ ہوئے 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 ہوئے، جنہوں نے اہل ایمان کو چھوڑ کے نصرانیوں کو اپنا دوست بنایا۔ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ سنیں قرآن کا فتویٰ، آپ کو لطف آئے گا اگلی آیات سن کے، اگلے الفاظ سن کے آپ کو قرآن کی صداقت پہ یقین آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اس لیے انہوں نے محبت بڑھائی کہ ہمیں عزت ملے گی، ہمیں دولت ملے گی، ہمیں وقار ملے گا۔ ایبتغون عندهم العزہ، ایبتغون عندهم العزہ۔ یہ لوگ اس وہم میں ہیں، اس گمان میں ہے یہودیوں سے جب ہماری ان بن گئی، ہمارا ملک زوال پذیر ہو جائے گا، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، ہماری ترقی ختم ہو جائے گی۔ سنو اللہ کا قرآن، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں آپ نے ذرا محبت سے سبحان اللہ بولنا ہے۔ اس تصور سے جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے مابین، اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ ایران نے جس طرح میدان میں اپنا لوہا بنوایا ہو، انشاءاللہ ٹیبل ٹاک پہ بھی اپنا لوہا بنوائے گا۔ تے جڑی کو کون کسر رہی اسانے جے تھے بیٹھے نال،
اے پوری کر دے سن۔ میں اگلے فقرے پہ آپ حضرات کی داد سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اس لیے دوستی بڑھائی تاکہ ہمیں عزت مل جائے۔ میں نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی عزت یہودی نہیں دے سکتا، عیسائی نہیں دے سکتا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتیں شروع بھی خدا کے گھر سے ہوتی ہیں، ختم بھی خدا کے گھر پہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک آ گیا؟ میں نہیں ٹھیک آ گیا؟ تے انہاں نو جڑیاں لبیاں نو تسی سارا پہ سمجھنے ہو جڑیاں لبیاں۔ ٹرمپ نے پچھلے دن ایک بیان دیتا انہاں کہا جڑا خادم حرمین ہے نا، جی اے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کم ہی کرنا ہوگا۔ اور میں کہا تواڈیاں عزتاں رہ گئیاں، آج بھی تواڈے کول موقع ہے پیٹرو ڈالر چھوڑ دیں، خدا مصطفیٰ کے در پہ آ جائیں، عزت ملے گی خدا کے در سے، مصطفیٰ کے در سے عزت ملے گی۔ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ جب عزت دینے پہ آئے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جب ذلیل کرنے پہ آئے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ میاں صاحب کہندے نے بادشاہاں تی اے بھیک منگاویں۔ ایک گل کر، امریکہ نے نا جدوں یہ لڑائی شروع ہوئی ہے نا، اس آکھیا اے ہینج مکاساں میں لمحہ پا کے ہر شے رکھ دے ساں۔ 3 دن نہیں گزرے اجے 20 دن گزرے، شہباز شریف کی آہنے نے مہربانی کرو نہ تھو بادشاہاں تی اے بھیک منگاویں۔ ہائے ہائے ہائے، اور دنیا نے منظر ویکھے آئی، بادشاہاں تی اے بھیک منگاوے تے تخت بہائے کا ہی کچھ پرواہ نہیں اس دے در وچ اے دائم بے پرواہ ہی۔ او میرا رب سونا عزت دا بھی مالک، ذلت دین والا بھی اللہ، عزت دین والا بھی اللہ۔ دعا کرو غیراں کولوں عزتاں ٹونڈن دے بجائے خدا اپنی بارگاہ چوں عزت عطا فرما دے، مصطفیٰ دی بارگاہ چوں عزت عطا ہوئے۔ میرے گرامی قدر احباب، میں بات کر رہا تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا آؤ تے ایک دوے نال کشتی کرو۔ ایک پاسے رافع بن خطیج، دوسرے پاسے سمرہ بن جندب۔ سرکار منظر پہ تکنے، ابا بھی نال کھلتے ہیں، نوکر بھی کھلتے ہیں، کسے ٹائم سمرہ رافع کی ٹانا ہے، کسے ٹائم رافع سمرہ کی ٹانا ہے۔ آخر کار سمرہ سی عمر وچ چھوٹا، اس دا کیا بھی جنا ماڑے تے ڈاڈا ہے، تے میں تے بڑا وڈا دعویٰ کر بیٹھا۔ جدوں وہ ٹان لگا نا تے چھوٹا وڈے نے کنا چاہنا ہے، او اللہ لیا تینوں تے سونے قبول کری کہ دے، تو تے تیرنی وجہ تو قبول ہو گئے ہیں۔ تے میں تے بڑا مان کیتا سی کہ میں کشتی چیز تے ڈاڈا، لیکن ہون تے رولا پہ گیا ہے، تو مہربانی کرنا کٹھے جے کھیڑنے رہیاں، تو تھوڑا جے اپنے آپ نو گرا تاکہ میں تیرے سینے تے بواں، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، ایک دوے دے کان دے اندر مشورہ پہ کر دیں۔ سمرہ کہندہ ہے تو تھوڑا جے اپنے آپ نو گرا تاکہ میں تیرے تے غالب آواں، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں حضرت رافع بن خطیج نے سمرہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو گرایا، نبی پاک نے دونوں کو قبول فرما لیا۔ سرکار بیٹھے ہیں، ایک خاتون
اپنا دودھ پیتا بچہ حضور کی بارگاہ میں لے آئی. اللہ کے نبی اینو بھی نال لے کے جاؤ. سرکار نے فرمایا میں دودھ پیندے معصوم نو کے کراں گا, اج تے مینوں پہلوانا نہیں لوڑے, مینوں جوانا نہیں لوڑے, اے دودھ پیندا بچہ میرے کس کام آئے گا. خاتون رو کے عرض کرن لگی سونیا تساں جدوں جہاد دا اعلان کیتا ہے تے اپیل فرمائی ہے, بلال دی منادی سنی ہے, میں گھر دے چواں کونیاں تے نظر دوڑائی ہے, مینوں کوئی شے نظر نہیں آئی. خامد میرا دنیا تو چلا گیا ہے, او ہوندا تواڈے نال میں بھیج دیندی, بچہ میرا ہور جوان کوئی نہیں, بھائی میرا کوئی نہیں, اے کل کائنات جے میری ننہ بچہ میں لے کے آئی ہوں. آپ نے فرمایا اے تے ٹھیک ہے لیکن او بھلیے اے تے دسنا میں اس بچے دا کے کراں گا. پتہ نہیں تواڈے سینے پتھر دا ٹکڑا ہے یا دل دا لوتھڑا ہے, اوے ماں تے بچے دا کنڈا برداشت نہیں کر سکتی. میں ماں تیرے محبت تے قربان جاواں, تیرے پیار تے قربان جاواں. تو نے اپنے بچے دے پیار نو نبی پاک دے پیار تے قربان کیتا. او ماں کہندی ہے سونیا اے تلوار نہیں چلا سکتا, اے غازیاں نو پانی پلا نہیں سکتا, اے زخماں دی مرہم پٹی نہیں کر سکتا. میں جس کم مستی لے کے آئی ہوں او سنو. فرمایا بول کیڑا کم. حضور میں سنیا ہے تواڈیاں مجاہداں کولوں ڈھالاں دی کمی ہے, جس ڈھال نال تیر روکیا جاندا ہے, نیزہ روکیا جاندا ہے. اے میرا ننہ بچہ کسے ایسے مجاہد نو دے دیو جدے کوئی ڈھال نہ ہوئے, تیر آوے, میرا بچہ کٹ جائے, تواڈا مجاہد بچ جائے. قیامت والے دن رب پوچھے گا کہ لے کے آئی ہیں. میں آکھاں بھی سونیا تیرے مصطفیٰ دیاں قدماں دے اندر اپنے بچے دی قربانی لے کے آئی ہے. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, مل کے بولیے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, اے مولا ایک بار دکھا دے روزہ کملی والے کا. تن من وارا چہرہ کملی, اے جذبہ سے جس جذبے کے تحت مسلمان اپر ہینڈ تھے, دولت کی وجہ سے نہیں. حضور فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا کافر ان پہ ایسے دوڑیں گے مارنے کے لیے, ایسے ان پہ لپکیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا جائے تو کھانے والے کھانے کی طرف لپکتے, اور ایک کافر دوسرے کو دعوت دے گا آؤ اور آ کے انہیں مارو. صحابہ نے عرض کی حضور اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی. ہوئے غیب دان نبی نے فرمایا تواڈی تعداد ارباں وچ ہوئے گی. حضور تے پھر کیڑا موت پہ جائے گی مسلماناں نو؟ فرمایا انہاں دے دل وچ موت دی نفرت تے مال دا پیار. آج جو مار ہمیں پڑ رہی ہے ایمان سے بتائیں اسی وجہ سے پڑ رہی ہے. ہمارے پاس کو مال کی کمی ہے؟ یقین کریں قطر کے پاس کتنا اس وقت گیس ہے اور کتنے ذخائر ہیں پیٹرول کے اور دیگر انرجی پوری دنیا میں دے رہا ہے, کسی مال کی کمی نہیں ہے. آج ابنائے ہرمز بند ہونے کے بعد پوری دنیا کا سانس رک گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے پیٹرول کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ اتنا مہنگا. یہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے؟ حالانکہ ہمارے جہاز کئی گزر کے بھی آئے, اس کے باوجود چونکہ عالمی ریٹ بڑھ گیا. کتنے ملکوں نے پیٹرول پمپ بند کر دیے, ان کے پاس انرجی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ طاقت ہے عرب ملکوں کی. ایمان سے بتائیں اگر یہ طاقت کو اسلام کے لیے وقف کر دیں تو اللہ کتنی عزت عطا فرما دے گا. میرے دوستو اور میرے بھائیوں, ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, وقت گزر چکا ہے. سرکار کو احد کے میدان میں کافروں نے گھیر لیا اور اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ دائیں بائیں سے کافر آ گئے ہیں, قربان جاؤں. حضور نے فرمایا کون سا میرا غلام ہے جو مجھ محمد پہ اپنی جان قربان کرے گا؟ 10 نوجوانوں نے
اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور حضور ہم تیار ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ آئے، اور جو بھی تلوار آئے، تیر آئے، اپنے ہاتھ پہ اسے برداشت کریں۔ ہاتھ چھلنی اور مفلوج ہو کے گر گیا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہن میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی طرف اپنا منہ کیا اور کمر کافروں کی طرف کر لی، اور تمام تیر، تمام نیزے، تمام تلواریں آپ کی کمر پہ برسیں، اور تلواروں کی بارش ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی، آپ زخمی ہو کے گر گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضرت زیاد بن سکن آئے، اللہ کے نبی اب میں حاضر ہوں۔ حضرت زیاد بن سکن پہ یکے بعد دیگرے تیروں کی بارش ہوئی، آپ زخمی ہو کے گر گئے، آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زیاد آخری تیری کوئی خواہش ہو تو مصطفیٰ پوری کر دے۔ زیاد کہنے لگے حضور آپ نے پوچھ ہی لی ہے، میری آخری خواہش تو میں اب اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کے قریب نہیں آ سکتا، میرے آپ کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، آپ کرم نوازی فرمائے میرے قریب آئیں، میں آخری خواہش بیان کروں۔ حضور نبوت کے قدموں سے چل کے زیاد بن سکن کے قریب آئے، فرمایا بیٹا بتا تیری خواہش کیا ہے، آخری تیرا وقت ہے۔ زیاد بن سکن نے اپنے جسم کو گھسیٹا، اپنے سر کو سرکار کے قدموں میں رکھا اور رو کے بزبان حال کا بڑی حسرت ہے تنڈے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں، اے تنڈے عشق دا بال کے مچ سونا، بس سیک دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مک تینڈا بس ویکھ دا مر جاواں۔ تن من آخری فکرہ، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، آمین بولیں، اے مولا ایک بار دکھا دے۔ اللہ اہل ایمان کو وہی جذبے آج بھی عطا کر۔ اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ ہمیں وہی جذبے، وہی ایمان اور وہی پیار اور حضور کا وہی عشق عطا کرے۔ جزاک اللہ والسلام علیکم۔